ترجمہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کسراب، سراب کی طرح ہیں، بقیعۃ، جو ایک چٹیل میدان میں ہو، یحسبہ الظمآن، خیال کرتا ہے اس کو پیاسا، ماء پانی، حتی یہاں تک کہ اذا جاءہ، جب پہنچتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ شیئا، نہیں پاتا وہاں کوئی شے، ووجد اللہ عندہ، اور پایا اس کافر نے اللہ کو اس کے پاس، فوفاہ حسابا، پورا پورا دے گا اللہ ان کا حساب، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے، او کظلمات، یا جیسے اندھیرے، فی بحر، سمندر میں، لجی، جو گہرا ہو، یغشاہ، ڈھانپ لیتی ہے اس کو، موج من فوقہ، موج اس کے اوپر ایک اور موج، من فوقہ، اس موج کے اوپر ایک بادل، ظلمات، اندھیرے ہی اندھیرے، بعضھا فوق بعض، بعض کے اوپر بعض، اذا اخرج، جب نکالتا ہے، یدہ، اپنے ہاتھ کو، لم یکد یراہا، نہیں تھا قریب کہ دیکھ لے اپنے ہاتھ کو، ومن لم یجعل اللہ، اور جس شخص کے لیے نہیں بنایا اللہ نے، لہو نورا، کوئی نور، فما لہو من نور، نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ دو آیتوں میں کافروں کے کفر کی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ کافر دو قسم کے ہیں۔ پہلے کافر وہ ہیں جو اعمال کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، مثلا سڑک بنوائی، اچھا کام کیا، رفائی کاموں میں آگے، ہسپتال بنوا دیے، یہودیوں نے بنائے، عیسائیوں نے بنائے، کافروں نے بنائے، سڑکیں بنوائی ہیں، پختہ عمارتیں، مسافر خانے بنوائے ہیں، یتیم خانے بنوائے، مفت کھانے چلائے، صدقات خیرات کے اندر فراوانی، وسعت، بڑا خرچ کرتے ہیں، یعنی رفائی کاموں میں آگے نظر آتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہوا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے سب کا انکار کیا یا کسی ایک چیز کا انکار کر دیا، تو یہ کافر ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں اللہ فرما رہے ہیں ان کی مثال تم اس طرح سمجھو جیسے ایک چٹیل میدان ہو، شدید گرمی ہو اور گرمی کی لہر ہو، دھوپ کا وقت ہو، اس بڑے میدان کے اندر تپتی ہوئی ریت چمکنے لگے تو دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے گا جو پیاسا ہو جیسے یہ کوئی پانی ہے۔ اکثر اوقات ایسے بھی دیکھا ہے کہ سفر کر رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل پر، سڑک پر ہی جا رہے ہیں لیکن دور ایسے لگتا ہے جیسے آگے پانی کھڑا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا، آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے گرمیوں میں۔ آپ سب حضرات نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا، سڑک پر جا رہے ہیں، دن کا وقت ہے، شدید گرمی ہے، دور سے دیکھتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے سڑک پر چمک رہی ہے جو سڑک، ایسے لگتا ہے جیسے پانی ٹھہرا ہوا ہے یہاں پر، جب وہاں پہنچتے ہیں تو پانی ہوتا نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے چٹیل میدان ہو، بڑا میدان ہو، وہاں پر ریت ہو اور ریت چمک رہی ہو تو دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے گا جیسے پانی ہے، میں اس کے پاس پہنچ جاؤں، پیوں اور اپنی پیاس کو بجھاؤں، لیکن جیسے ہی دوڑتا ہے اس ریت کے پاس پہنچتا ہے، دیکھتا ہے وہ تو پانی نہیں ہے بلکہ وہ تو ریت ہے، اب اس کو جھٹکا لگتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کافروں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ سڑکیں بنوائی ہیں، ہسپتال بنوائے ہیں، یتیم خانے بنوائے ہیں، مسافر خانے بنوائے، مفت ادویات چلائی ہیں، راشن تقسیم کیے ہیں، بڑی خدمت کی ہے مخلوق کی،
تو شاید ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں انہیں بھی کچھ نہیں ملے گا جب آخرت کا دن آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان بنیادی شرط ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ بنیادی شرط ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا، اس کی بھی کل قیامت کے دن قیمت لگے گی۔ کسی کو سادہ پانی پلایا ہے، بوتل نہیں پلائی، چائے نہیں پلائی، صرف سادہ پانی پلایا ہے، اس کی بھی کل قیامت کے دن قیمت لگے گی۔ بلکہ حدیث پاک میں تو ہے کسی نے کسی کو سادہ پانی پلایا، اس کے اللہ تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ سادہ پانی پلانے کے بعد جو عام ہے، لیکن ایمان شرط ہے، اور ایمان نہ ہو تو آپ نے سن لیا کہ جتنے مرضی مخلوق کی خدمت کریں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو دور سے تو پانی نظر آیا لیکن پانی تھا نہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، دھوکہ تھا آنکھ کا۔ تو یہ بھی ان کو آنکھ کا دھوکہ لگ رہا ہے کہ ہمیں اس چیز کا بہترین بدلہ ملے گا، جنت ملے گی۔ ہاں، ان کو اس مخلوق کی خدمت کا بدلہ دنیا میں اللہ دے دیتے ہیں۔ دنیا میں ان کو بدلہ مل جاتا ہے۔ بدلہ کس صورت میں ملتا ہے؟ کہ اللہ ان کے مال کو بڑھا دیتے ہیں، یا ان کی عمر بڑھ جاتی ہے، یا اللہ ان کو اولاد سے نواز دیتے ہیں، فرما بردار اولاد دے دیتے ہیں، یا ایسے ان کے دنیاوی کام اچھے ہونے لگ جاتے ہیں، بیماریوں سے بچ جاتا ہے، بیماریاں نہیں لگتی۔ تو دنیا ہی میں ان کو اس کا بدلہ ملتا رہتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، دنیا میں ان کو بدلہ مل جائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ فرما رہے ہیں میں ان کو پورا حساب دوں گا جو انہوں نے دنیا میں کیا۔ میں کسی چیز میں کمی کرنے والا، جو دنیا میں یہ خرچ کرتے ہیں ان کو دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ واللہ، اور اللہ فرما رہا ہے میں جلدی حساب کرنے والا ہوں۔ جیسے ہی ان کی آنکھ بند ہوگی، جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوگی، حساب کتاب شروع۔ قیامت آنے والی ہے، کیا مطلب؟ کہ آنکھ بند ہوگی، قیامت شروع ہوگی۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب بند ہو، کب جائے اس دنیا سے۔ او کا ظلمات، دوسری مثال ان کافروں کی جو نہ نیک اعمال کرتے ہیں اور نہ ایمان ہے۔ ان کی مثال جو اعمال تو کرتے تھے نیک دفاعی کاموں میں، لیکن کافر تھے۔ اب وہ کافر جو کافر بھی ہیں اور اچھے کام بھی نہیں کرتے، اللہ فرما رہے ہیں ان کی مثال بھی سن لو۔ فی بحر، ایک سمندر ہے، اور سمندر بھی بہت گہرا، یعنی سمندر کے درمیان میں، سمندر ویسے ہی گہرا ہوتا ہے، تو سمندر کے درمیان میں کوئی آدمی پڑا ہوا ہو اور اس تہ میں پڑا ہوا ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ سمندر کی تہ میں بیٹھا ہے، اس کے اوپر پانی ہی پانی ہے، موج ہے۔ اچھا، پھر یہ جو اس پانی کے اندر اس کے اوپر پانی ہے، اس پانی کے اوپر، یعنی پانی جہاں ختم ہو رہا ہے اس کے سرے پر ایک اور پانی کی موج آتی ہے جاتی ہے، پانی کی لہر اٹھتی ہے، پھر آگے، پھر دوسری لہر، پھر آگے، تیسری لہر، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ایک پانی کا تہ اندھیرا، دوسرا پھر اس پانی کے اوپر سرے پر ایک اور موج پانی کی، پھر اس کے اوپر بادل ہوں، اندھیرے پہ اندھیرا۔ پہلا اندھیرا پانی کے اندر ہے، دوسرا اندھیرا پانی کی موج ہے، پھر اس کے اوپر بادل ہیں، یہ تیسرا اندھیرا، پھر تاریکی کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، دن کا وقت کوئی نہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ اپنے ہاتھ کو نکالے اور دیکھے تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، ککھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا اندھیرے سے نکلے ہیں، اندھیروں میں ہی زندگی گزاری، اندھیروں میں ہی چل بسے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، اندھیروں سے نکلے، اندھیروں میں زندگی گزاری، اندھیروں میں ہی چل بسے، اور آگے بھی اندھیرا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کے اوپر تو حجاب ہی حجاب ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بھی پردہ اندھیرا، باہر آئے کفر کا اندھیرا، کھانے پینے میں مست ہو گئے، آخرت کی فکر کوئی نہیں، پھر آگے چلے کوٹھیوں بنگلوں میں لگ گئے، پھر آگے چلے تو انہوں نے اللہ کو نہ پہچانا، اللہ کے نبی کو نہ پہچانا، قرآن کو نہ پہچانا، قیامت کو نہ پہچانا، اس کا اندھیرا۔ پھر جب اس دنیا سے جائیں گے پھر اندھیرا ہی اندھیرا۔ انہوں نے تو ساری زندگی ہی اندھیروں میں گزاری ہے۔
تو اللہ فرما رہا ہے ان کافروں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اس پانی کے اندر بیٹھا ہوا شخص اگر اپنے ہاتھ کو نکالے لم یکد یراہ تو اس کو نظر نہیں آئے گا، ایسے ہی اللہ فرما رہے ہیں ان کو بھی کچھ بھی نظر آنے والا، ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ان کو ٹکا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس شخص کے لیے نہ بنائے اللہ کوئی نور، وہ جو پہلی آیت میں نور کی بات چل رہی تھی کہ اللہ ہی یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جس کے دل میں چاہتے ہیں اپنا نور ہدایت ڈال دیتے ہیں، وہ ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی دین ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جس کے دل میں اللہ نور نہ ڈالیں فما لہ من نور، اس کی زندگی میں، دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، برزخ میں، بچپن میں، بڑھاپے میں، جوانی میں اس کو کہیں بھی روشنی نہیں ملے گی۔ اللہ نے ہی اس کو اندھیرے میں رکھا، اب یہ رہے گا بھی اندھیروں میں ہی، اب رہے گا بھی یہ اندھیروں میں۔ تو پتہ چلا کلمہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ ایک اکیلے میں بیٹھ کر، ایسے سمجھیں اکیلے میں بیٹھ کر اندازہ لگائیں، سوچیں، ایک سوچ میں چلے جائیں اور سوچ میں چلے جائیں کہ اگر میں ایمان نہ لاتا، مسلمان نہ ہوتا تو میں ہمیشہ اندھیروں میں رہتا اور ہمیشہ کا جو عذاب ہے وہ مجھے بھگتنا پڑتا، خالدین فیہا ابدا، یہ کافر سب سے زیادہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور آخری اس بارے میں ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے، جنہوں نے بھی کفر کیا، کسی بھی چیز کا انکار کر دیا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہ ساری 18,000 مخلوقات میں سے بدترین مخلوق کفر ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، تمام مخلوقوں میں سے بری مخلوق ہے وہ انسان جو کفر پر ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، شرط لگا دی بشرط کہ عمل صالح بھی ہو، صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے، پتہ چلا عمل صالح بھی ہو، تو فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، 18,000 مخلوقات میں سے سب سے قیمتی مخلوق بھی یہی ہے۔ اتنا پیارا ہے۔ اور میں نیک بن جائے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جاتا ہے، برا بن جائے تو اولئک کالانعام، خنزیر سے بھی برا بن جاتا ہے۔ انسان ہے اور انسانیت بھی ہے تو فرشتوں سے اعلیٰ اللہ نے بنا دیا، اور اگر انسانیت ختم ہو چکی ہے، ڈھانچہ ہے صرف انسان، تو فرمایا خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ وہ بھی ایک دوسرے کا جان اور خیال رکھتے ہیں، یہ تو انسانوں کے خیال نہیں رکھتے۔ تو اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں جس سے چاہتے ہیں، اللہ ہی قبول کرتے ہیں، اللہ ہی نماز کے لیے لے کر آتے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ اس پہ فن خوانی نہ ہو، تکبر، غرور، گھمنڈ یہ نہ ہو۔ ہاں خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا اور چیز ہے، تکبر اور چیز ہے۔ تکبر یہ ہے کہ میں تو نمازی ہوں، وہ تو نماز نہیں پڑھتا، فرمایا گناہ گار سے نفرت کرنا تکبر ہے۔ کوئی مسجد میں نہیں آتا، اس سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا ہو سکتا ہے ہوٹل والا جو مسجد میں کبھی نہیں آیا مجھ سے کہیں درجے زیادہ پیارا ہو، حقوق العباد میں پورا ہو، اخلاق اس کے اعلیٰ ہو۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں قبول کر لیتے ہیں، یہ اللہ کی دین ہے۔ شکر کریں کہ اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ مسلمان ہاں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں قرآن کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، صدقہ کر لیتا ہوں، خیرات کر لیتا ہوں، اچھے کام کر لیتا ہوں۔ خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، حق ہے، لیکن گھمنڈ اور غرور اور تکبر کرنے کا حق نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے پیارے اللہ، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر کرنے والا بنا، ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنا، ہمارا نام شکر گزار بندوں کی لسٹ میں لکھ دے، ہمارے ایمان کو کامل فرما، ہمارے ایمان کو کامل فرما۔ ہم تیرے سارے احکامات کو دل سے زبان سے مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ہم سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمارے ایمان کو کامل کر دے، ہمیں قبول کر، ہمیں نیک بنا، ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ قرآن کی محبت ہمارے سینوں میں، ہمارے لہو لہو میں اتار، ہمارے خون کے ہر قطرے میں ڈال۔ اس پوری بستی پر، ہماری یہ بستی ہے، اے اللہ پاک رحمت فرما، اس پوری بستی کو اپنی رحمت میں لے لے۔ بے حیائی عریانی ختم فرما، بے حیائی عریانی بے غیرتی ختم فرما، بے حیائی عریانی بے غیرتی ختم فرما۔ چوریوں سے، ڈاکوں سے ہمارے علاقے کو پاک کر دے، ہمارے علاقے کو زنا سے پاک کر دے، ہمارے علاقے میں ہر بچے کو نیک بنا، ہر بڑے کو نیک بنا، ہر بوڑھے کو نیک بنا، پوری امت کو ہدایت دے۔ اے اللہ، ہمارے پورے علاقے کی چاروں طرف فرشتوں کا پہرا لگا کر حفاظت فرما۔ اے اللہ، بے حیائی کو اندر نہ آنے دینا، بے حیائی کو اندر نہ آنے دینا۔ دشمنوں کی سازشوں کو باہر پھینک دے، دشمنوں کی سازشوں کو باہر پھینک، غیر مسلموں کی سازشوں کو باہر پھینک دے۔ ہماری حفاظت، ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی حفاظت فرمانا، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم اجمعین برحمتہ۔